الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال الله تعالى في مقام آخر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في الاثنين رجل آتاه الله القرآن فيقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله المال فينفق منه آناء الليل وآناء النهار وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے واجب الاحترام قابل صدر احترام اہل علاقہ اور میرے معزز و مکرم نوجوان دوستوں ساتھیوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ کرم اور احسان ہے کہ اس رب کائنات نے اپنی کتاب مبین کی سماعت کی اور قراءت کی توفیق نصیب فرمائی اور رمضان المبارک جیسا مبارک و مقدس مہینہ جو تمام مہینوں کا سردار ہے وہ مہینہ ہمیں نصیب فرمایا۔ دنوں میں اور مہینوں میں کوئی ذاتی خاصیت نہیں ہوتی کہ جس ذاتی خاصیت کی وجہ سے کسی دن کا احترام کیا جائے، لیکن جو خاصیت مانی جاتی ہے اور مسلمان کسی دن کی مہینے کی قدر کرتے ہیں، زیادہ اس میں عبادت کا ریاضت کا اہتمام کرتے ہیں، تو وہ کسی خاص وجہ سے ہوتی ہے۔ مہینے تو سارے اللہ رب العزت کے ہیں، لیکن رمضان المبارک کی ایک خاص فضیلت ہے، جو فضیلت قرآن کریم میں بھی آئی ہے اور جو فضیلت احادیث طیبہ میں بھی آئی ہے، اور فضیلت ایک نہیں ہے، بے شمار فضائل جن کا احاطہ کرنا اس مختصر سی مجلس میں انتہائی مشکل ہے۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان مبارک انتہائی برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ تھا، اور اس مہینے میں اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کریم کی سماعت کی اور قراءت کی توفیق نصیب فرمائی۔ رمضان اور قرآن کا جسم اور روح جیسا ہے۔ رمضان جسم ہے، گویا اور قرآن روح، جس کا رمضان قرآن کے بغیر گزر گیا
تو آپ سمجھے کہ اس کا رمضان بالکل ایسے ہے جیسے ایک مری ہوئی ختم شدہ لاش ہو. کیونکہ انسان کی جو حقیقت ہے وہ حقیقت یہ ہاتھ پاؤں کا نام نہیں ہے. انسان کے اندر جب تک روح ہے اس روح کی وجہ سے انسان کے اوپر لفظ انسان صادق آتا ہے. روح کے بغیر جس طرح جسم بیکار ہے کوئی فائدہ نہیں. اسی طرح قرآن کے بغیر وہ کہ رمضان کے فضائل سے رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے انسان محروم ہے. تو اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کریم کی سماعت کی توفیق نصیب فرمائی اور خود پڑھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن کریم سنا کرتا ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت حضور فرماتے ہیں اے ابن مسعود اقرأ علیہ مجھے کچھ قرآن سناؤ. تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جواب کہا حضرت اقرأ علیہ وقد انزل علیہ کہ میں آپ کو قرآن سناؤں جبکہ قرآن نازل بھی آپ کے اوپر ہوا. حضور نے فرمایا اقرأ علیہ سورۃ النساء کہ مجھے سورۃ النساء سناؤ. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو سورہ نساء سنائی تو حضور کی آنکھوں سے آنسو نہ پڑے. حضور رونے لگے. کیوں؟ ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب القى السمع وهو شہید. تو میرے بھائیوں دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں اس قرآن کریم کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. موضوع ہوتا ہے عظمت قرآن کوئی ایسا موضوع ہے کہ جس پر بات کرنا آسان کام نہیں. اس لیے کہ قرآن کریم کلام اللہ اور کلام اللہ کی عظمت مجھ جیسے ناقص سے نہیں ہو سکتی. لیکن بیان کر دی جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم بھی بس اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں کہ اس نے کہیں پر قرآن کریم کی عظمت بیان کرنے کی کوشش کی تھی ورنہ ہم کہاں اور کتاب اللہ کا ہمارے الفاظ کہاں اور کتاب اللہ کی عظمت کہاں. وہ اونچے سوریوں پر اور ہم تحت الثری. تو میرے بھائیوں قرآن کریم اللہ رب العزت کا کلام ایک ہے میرا اور آپ کا کلام اور ایک ہے اللہ رب العزت کا کلام. اب متکلم جتنا عظیم ہوتا ہے جتنا شان والا ہوتا ہے اس کا کلام بھی اتنا ہی شان والا ہوتا ہے. ایک حکم آپ کو بھائی دیتا ہے اور ایک حکم آپ کو والد صاحب دیتا ہے. دونوں کے احکامات کا فرق. اور پھر بھائی بھی اگر چھوٹا ہے تو پھر وہ حکم ہے ہی اور اگر بھائی بڑا ہے تو پھر اس کے حکم میں اور والد صاحب کے حکم میں کتنا بڑا فرق. یہ فرق کیوں آیا؟ بھائی بھی آپ کو وہی بات کرے گا جو والد صاحب کہہ رہے ہیں لیکن بھائی کہے گا تو آپ تال مٹول کریں گے لیکن والد صاحب کہیں گے تو اگر آپ اطاعت شعار ہوئے تو والد صاحب کی بات مان لے گا. کیوں؟ والد کا مرتبہ بڑا ہے. تو اس مرتبے کی بڑھائی کی وجہ سے یہ مرتبے کی بڑھائی اس کے حکم میں سرایت کر رہی ہے. یہ مرتبے کی عظمت اس کے حکم کے اندر آ گئی جس نے اس کے حکم کو بلند کر دیا. ایک حکم وزیر اعظم کا ہے اور ایک حکم عام سے وزیر کا ہے. تو اب وزیر اعظم بھی وہی حکم دے رہا ہے اور ایک عام بندہ بھی وہی حکم دے رہا ہے لیکن دونوں کے احکامات میں زمین آسمان کا فرق ہے.
تو ہمیں اللہ رب العزت نے چنا تھا اپنا کلام سننے اور سنانے کے لیے، پڑھنے اور پڑھانے کے لیے۔ سو آج رمضان المبارک کا ایک دور، قرآن کریم کا ایک دور مکمل ہوا۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت نے یہ سعادت بخشی۔ تو میرے بھائیوں، صفحہ ہستی پر جب غار حرا سے قرآن کریم کا نزول ہوا، اللہ رب العزت ہر زمانے کے حساب سے انبیاء بھیجتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا چرچا تھا، طبیبوں کی بھرمار تھی، اور اس وقت افلاطون بھی اسی زمانے کا تھا، اتنا بڑا طبیب تھا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دے کر بھیجا، اور معجزہ کیا تھا؟ احیاء موتى، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ لگانے سے مردے زندہ ہو جاتے ہیں۔ یہ معجزہ دیا گیا زمانے کے حساب سے۔ اور یہ معجزہ نبوت کے لوازمات میں سے ہے کہ جو نبی ہوتا ہے اس کو معجزہ عطا کیا جاتا ہے تاکہ وہ اس معجزے کے ذریعے لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف بلائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا چرچا تھا، جادوگر کو تحاشا، بڑے بڑے جادوگر، جیسا کہ آپ قرآن کریم میں بھی پڑھتے ہیں، جگہ جگہ تذکرہ ہے۔ فرعون نے جادوگروں کو بلایا، انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، وہ ناگ بن کر سارے جادوگروں کی رسیوں کو کھا گیا۔ تو یہ بھی بہت بڑا معجزہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فصاحت و بلاغت کا چرچا ہے، بڑے بڑے خطیب اور بڑے بڑے شاعر ایک ایک مجلس میں فی البدی 100 اشعار سنا دیتے ہیں۔ قوت زبان میں، قوت لسانیت میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، اور وہ سارے عجمیوں کو عجم کہتے تھے۔ جو عرب کے علاوہ جتنے بھی ممالک ہیں، روم ہو، شام ہو، ایران ہو، جتنے بھی ہو، سب کو کہتے ہیں یہ عجم ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ عجم کا معنی کیا ہے؟ عجم کا معنی ہے بھولنا۔ وہ ہمیں بھی عجمی کہتے ہیں، حالانکہ ہم بول رہے ہیں۔ وہ اپنی زبان کے مقابلے میں سب کو عجم کہتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ عربی زبان اتنی فصیح و بلیغ زبان ہے کہ کوئی اور زبان اس کے سامنے دم نہیں مار سکتی، بہت فصیح و بلیغ زبان ہے۔ اب آپ سنیں، ابن عقیس کہتے ہیں قفا نبی من ذکر حبیب و منزلی بسخط اللواء بین التقول فحومنی فتوضحت المقرات لم یعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمال ترابع المقام في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفل كأني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناقه أنزلي وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسم وتجملي وإن شفائي عمرة مراقة فهل عند رسم دارس من معبلي بدأتك من أم الحويرس قبلها وجارتها أم الرباب بمأسل الله۔ اب آپ سمجھیں گے کہ میرے پتہ نہیں کتنی بابرکت کرام، یہ سارا بکواس ہے، یہ اشعار ہے عربی کے، لیکن فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے اتنے اعلیٰ ہیں کہ آج ہمارے درس نظامی میں شامل ہے، لیکن ہے سارا بکواس۔ اب خود یہ اندازہ کریں کہ اس بکواس کا یہ حال ہے، تو بندہ جب اس زبان میں داخل ہوتا ہے، اس کے پیش و خم سے واقف ہوتا ہے، تو پھر جب اس کے اسرار پہ جانتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دے کر بھیجا۔ قرآن کریم حضور علیہ السلام کا ایک زندہ معجزہ ہے، باقی اور بھی معجزات عطا ہوئے،
مثلاً چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے حضور کی انگلی مبارک سے، مشت مبارک سے حضور نے پانی میں ہاتھ ڈالا، ہاتھوں سے پانی کے چشمے بہ پڑے. 5 آدمیوں کا کھانا 70 آدمیوں کو کافی ہو گیا. اور حضور یہاں بیٹھے اطراف زمین چیر کر آ کے حضور کو سلام کر رہا ہے. اور حضور جس درخت پہ ہاتھ رکھ کر، جس تنے پہ ہاتھ رکھ کر خطبہ دیتے تھے، اس تنے کو چھوڑا تو اس تنے سے رونے کی آوازیں آنے لگی. ابو جہل کی مٹھی میں کنکر کلمہ پڑھنے لگے. یہ معجزات ہیں بے شمار معجزات. لیکن ایک معجزہ ایسا ہے جو آج بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا، وہ معجزہ یہ قرآن کریم. اس وقت قرآن کریم نے چیلنج دیا تھا، قل فأتوا بسورۃ بمثلہ، کہ اس جیسی ایک سورت ہی لے آؤ. اس وقت مسلمہ کذاب نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اور پھر اس نے بھی اس جیسا کلام بنانے کی، نقل بنانے کی کوشش کی. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. یہ قرآن اور کتنا عظیم اور فصیح و بلیغ مضمون. اس کے مقابلے میں اس نے اسی پیرار میں، اسی بحر میں الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل خرطومہ طویل، پتہ نہیں کیا کیا. اب قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کو دیکھیے کہ چند آیات میں، 4-5 آیات میں ایک پورے واقعے کو بیان کرا اور پھر اس واقعے سے جو سبق ملتا ہے وہ سبق بیان کیا. عبرت انگیز واقعہ ہے. ابرہہ لشکر لے کر آ رہا ہے کعبے پر حملہ کرنے کے لیے. ابابیل آئی اور پتھر برسا کے اللہ رب العزت نے ابابیل کے ہاتھوں سے ان کے لشکر کو ہلاک کر کے رکھ دیا. یہ کتنا عظیم اور فصیح و بلیغ مضمون ہے. اور اس کے مقابلے مسلمہ کذاب کی حضرت سرائی ہے کہ ایک پاگل آدمی بھی اس کے کلام سے ہنسنے لگے. اس طرح اور بھی بڑے بڑے شاعر ہیں کعبے کے ساتھ آ کے قرآن کے مقابلے میں اپنے اپنے قصیدے لٹکائے. اور ادھر سے حضور علیہ السلام نے جا کے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد جا کے لٹکایا. جو بھی شاعر آتا ادھر اپنے قصیدے کو نظر پڑاتا، ادھر کلام الہی دیکھتا تو اپنا قصیدہ اٹھا کر خود ہی ہاتھوں سے پاڑ دیتا. یہ کلام الہی کا معجزہ اور اس قرآن کی تاثیر کا پوچھا. تاثیر کیا ہے؟ کاش ہم قرآن سمجھنے والے. حضور علیہ السلام تلاوت فرما رہے ہیں الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ. سورہ حاقہ تلاوت ہو رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دیوار کے پیچھے سے سن رہے ہیں اور اس وقت سن رہے ہیں جب حضرت عمر مسلمان نہیں ہوتے. حضور کے جانی دشمنوں نے ایک حضرت عمر کی کہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت عمر حضور کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے، لیکن قرآن سنا جا رہا ہے. سورہ حاقہ حضور پڑھ رہے ہیں. ایک جگہ پر پہنچے تو حضرت عمر نے دل میں کہا کہ بڑا شاعر بڑا شاعر. تو ایک دم اللہ رب العزت کہ اس کلام کے روانے میں ولا قول شاعر آ گیا کہ یہ شاعر کا کلام نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنا تو فرمایا کہ دیکھو اتنے دور سے میری بات کو سن لیا، بڑا جادوگر. اگلی آیت آ گئی ولا قول کاہن قلیلا ما تذکرون کہ کسی کاہن کا اور جادوگر کا کلام بھی نہیں. کاش کہ تم سمجھتے، کاش کہ تمہارے اندر سمجھنے کا مادہ ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے سے اسلام میرے دل کے اندر رچ بس گیا. موجودہ دور میں گزشتہ دور حضرت امیر شریعت عطاء اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے ہیں خطبے سے پہلے.
آپ واقعات پڑھیں. حضرت بخاری رحمہ اللہ تلاوت شروع کرتے تھے اس وقت گاندھی جو مسلمان بھی تھے وہ صرف حضرت کا قرآن سننے کے لیے حضرت کے حلقے میں آگے بڑھا. یا قرآن کریم کی تاثیر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے. وہ پہلے بہت بڑے ڈاکو تھے. ایک دفعہ ڈاکہ مار کے جنگل میں پہنچے آرام کے لیے لیٹے تو قریب ہی ایک پرانی سی مسجد، اس مسجد سے قرآن کریم کی صدا آنے لگی. ایک قاری صاحب قرآن پڑھا. حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کی تو وہ الفاظ، وہ آیات، وہ کلام کچھ مانوس کر سننے لگے. قاری تلاوت کر رہا ہے أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. کیا ایمان والوں کے لیے ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے قلوب اللہ کے خوف سے کانپ جائے، ڈر جائے؟ حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کے دل پر یہ آیت ہوا کہ بجلی بند کر دی. فوراً سارا ساز و سامان لاؤ لشکر وہیں پھیل گیا، کعبے کی طرف روانہ ہوا. جا کے توبہ کی اور کعبے کے جانے بن گئے اور بڑے بڑے محدثین سے علم حاصل کیا، حتیٰ کہ اپنے وقت کے بہت محدث بن گئے. صرف قرآن کریم کی ایک آیت سنی، یہ قرآن کریم کی صرف ایک آیت کی تاثیر ہے. تو میرے بھائیوں، یہ کلام الہی لا تنقضی عجائب، کہ اس کے عجائب روز بروز بڑھتے جائیں. آپ دیکھ رہے ہیں روز بروز مشاہدے کے اندر آتا جا رہا ہے. آج سائنس نے یہ اعلان کیا فلاں بات سائنس کی آج قرآن کے مطابق ہوگی. سائنس نے آج قرآن کے فلاں دعوے کو سچا ثابت کر دیا. بھائی سائنس قرآن کے کسی دعوے کو سچا ثابت کر ہی نہیں سکتی، قرآن تو پہلے سے ہی سچا ہے. ہم کیا قرآن کریم کی حقانیت کے لیے سائنس کی وحی کے منتظر ہیں. تو میرے بھائیوں، بات انتہائی لمبی ہو جائے گی، وقت کی انتہائی مختصر ہے. تو یہ کلام پاک وہ عظیم کلام ہے کہ جس کا متکلم خود اللہ رب العزت ہے. اور میں نے شروع میں عرض کیا کہ کلام جو عظیم ہوتا ہے وہ متکلم کی وجہ سے ہوتا ہے. اب جب اللہ رب العزت کا ثانی کوئی ہے تو اس کے کلام کا بھی ثانی کوئی نہیں، اس کے کلام کا بھی کوئی مثل نہیں ہو سکتا. حضرت مولانا اب یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر قرآن اتری، وہ بھی تو اللہ کے کلام ہے، وہ بھی تو اللہ کی کتابیں ہیں. ان کو ماننے میں کیا حرج ہے؟ ان کو بھی مار دیا جائے. یہی ہے اعتراض مباحثہ شاہجہاں پور کے اندر حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کے اوپر عیسائی نے کیا. تو حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ ایک بالٹی کے اندر دودھ ہو اور پھر اس کے اندر ایک چھوٹا سا قطرہ پیشاب کا ملا دیا جائے تو کیا آپ اس دودھ کو پینا پسند کریں؟ تو اس نے کہا نہیں، بالکل پینا پسند نہیں کروں. تو حضرت نے فرمایا کہ بے شک تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، زبور بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، لیکن تمہارے پادریوں نے، تمہارے گھروں نے ان میں اتنا گند ڈال دیا اور اپنے مفادات کے لیے انہوں نے ایسی ایسی باتیں اللہ رب العزت کی طرف منسوخ کر دی ہے کہ اب خالق کے کلام میں اور مخلوق کے کلام میں کوئی امتیاز ہی نہیں ہو سکتا. جب امتیاز نہیں ہو سکتا تو قرآن انجیل زبور کیسے مقرر ہو سکتا؟ تو عیسائی پادری بھی ماننے پر مجبور ہو گیا، اس لیے کہ قرآن کریم کی حقانیت میں اور کلام الہی ہونے میں اور اس بات
اور سب کا اجماع ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم اترا تھا وہی آج جو مسلمانوں کے پاس ہے یہی کلام ہے. ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش کا، ایک نقطہ اور ایک شوشے کا بھی فرق ہے. یہ عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، سکھ بھی مانتے ہیں، ہندو بھی مانتے ہیں، لیکن یہ جانتے ہیں لیکن کلام الہی نہیں مانتے. صرف جاننا کافی نہیں ہے، جاننے کے ساتھ ماننا بھی ضروری ہے. اور ماننا کیسے کہ یہ قرآن اللہ رب العزت کا کلام ہے. اور بعض لوگ وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، جیسا کہ یہودیوں کی صفات میں قرآن کریم میں آیا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مانتے تھے، ایسے جانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. یعنی پتا تھا کہ یہ اللہ کا نبی ہے، لیکن صرف جاننا کافی نہیں ہے. جانتے تو تھے، مانتے نہیں. آج ہم بھی زبان سے اقرار تو کر رہے ہیں، لیکن ہمارے دلوں کے اندر یہ حقیقت اتر نہیں رہی. ہمارے دلوں میں وہ چیز سرایت نہیں کر رہی. یہ کیوں نہیں کر رہی؟ اس لیے کہ آج ہم وقت کے اندر متعلق بن چکے ہیں. کبھی قرآن کریم کو بھی کھول کے دیکھ لیا کرو، کبھی قرآن کریم کو بھی اور فکر کی نگاہ سے دیکھ لیا کرو، تدبر کی نگاہ سے دیکھ لیا کرو. تو میرے بھائیوں، دعا فرمائے جو کچھ کہا سنا اللہ رب العزت پہلے مجھے خود عمل کرنے کی اور پھر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا بات کہاں سے شروع کروں، اس لیے کہ قرآن کریم اتنا عظیم کلام ہے، اس شہنشاہ کا کلام ہے. بندہ 100 باتیں سوچ کر آتا ہے، لیکن جب یہاں بیٹھتے ہیں سب کچھ بھول جاتا ہے. اس لیے کہ ہماری ناقص زبانیں اس کی عظمت کا ادراک نہیں کر سکتی. یہی کیا کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے قرآن کریم کو سننے کی اور اس کے بول بولنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہی ہماری سب سے بڑی سعادت ہے. دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.